واقعہ معراج बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک ہے۔ واقعہ اسراء و معراج یہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اسراء، زمینی سفر۔ ایک رات حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک خاص سواری براق لائے جو بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی جو آپ کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ معراج، آسمانی سفر۔ مسجد الاقصی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جا سکے۔ نماز کا تحفہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 50 نمازوں کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے یہ تعداد کم ہوتی گئی حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں مگر اجر 50 کا ہی رہا۔ یوں نماز اللہ کا وہ تحفہ بنی جو براہ راست عطا ہوا۔ واپسی اور ایمان کا امتحان۔ صبح تک نبی مکہ واپس آ گئے۔ کفار نے مذاق اڑایا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور کہا اگر نبی نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا۔ معراج کے اسباق۔ واقعہ معراج ہمیں سکھاتا ہے اللہ مشکل میں اپنے بندوں کو سہارا دیتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ ایمان کا مطلب مکمل یقین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دنیا دور ہو جائے اللہ اپنے محبوب کو اپنے قریب بلا لیتا ہے۔